بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی انصار کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے، جن میں ایک عمرو بن جموح بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا۔ اسے وہ اپنا معبود سمجھتے اور اسے پاک صاف رکھتے۔ جب بنو سلمہ کے چند جوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمرو وغیرہ بیعت العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عمرو کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سر اوندا کر کے پھینک دیتے۔ صبح کو حضرت عمرو شور مچاتے اور کہتے کہ تمہارا ناس ہو، آج رات کسی نے ہمارے معبود پر دست درازی کی۔ پھر اسے تلاش کرنے چل پڑتے۔ جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگاتے، پھر کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کسی نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں۔ شام کو جب حضرت عمرو سو جاتے تو نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اسی طرح کرتے۔ جب انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گڑھے میں سے نکال کر دھویا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی اور پھر اپنی تلوار لا کر اس کے گلے میں لٹکا دی اور اس بت سے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے۔ اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنی حفاظت کر لینا۔ چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے تو نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلمہ کے گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو حضرت عمرو بن جموح کو وہ بت اپنی جگہ نہ ملا تو اس کی تلاش میں نکلے تو اسے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اس بت کو اس حال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت انہیں نظر آ گئی کہ یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ حضرت منجاب نے زیاد کے واسطے سے یہ حدیث ابن اسحاق سے اس طرح نقل کی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن یسار نے بنو سلمہ کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہو گئے تو حضرت عمرو بن جموح کی بیوی اور بیٹے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں جانے نہ دینا یہاں تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی کروں گی، لیکن آپ اپنے فلاں بیٹے سے ذرا سن تو لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا شاید وہ بے دین ہو گیا ہو۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا۔ حضرت عمرو نے آدمی بھیج کر اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا اس آدمی کا جو کلام تم سن کر آئے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صراط المستقیم تک سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا یہ تو کیا ہی حسین و جمیل کلام ہے، کیا ان کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، آپ کی قوم کے اکثر لوگ ان سے بیعت ہو چکے ہیں، آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔ انہوں نے کہا پہلے میں منات بت سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے جو منات کی طرف سے جواب دیا کرتی۔ چنانچہ اس بت کے پاس مشورہ لینے گئے۔ بوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا گیا۔ یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم بجا لائے اور کہا اے منات تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا حکم کرتا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تجھ سے مشورہ کیے بغیر اس سے بیعت ہو جاؤں۔ یہ بہت دیر تک اس کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ میں نے اب تک تیری کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا۔ اور ابراہیم بن سلمہ نے ابن اسحاق سے یوں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے چند اشعار کہے جن میں انہوں نے بت کا اور اس کی بے بسی کا جو منظر دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندھے پن اور گمراہی سے بچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔
أتوب إلى الله مما مضى وأستنقذ الله من ناره۔ میں اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے مجھے نجات دے دے۔ وأثني عليه بنعمائه إلى الحرام وأستاره، اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا بیان کرتا ہوں، وہی بیت اللہ کا اور اس کے پردوں کا خدا ہے۔ فسبحانه عدد الخاطئین وقطر السماء ومدراره، میں خطا کار انسانوں اور آسمان سے اترنے والے قطروں اور موسلا دھار بارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ہدانی وقد كنت في ظلم حلیف منات واحجاره، میں تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور منات اور اس کے پتھروں کا پجاری تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ وانقذنی بعد شیب القضال من شین ذاک ومن عارہ، بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی عبادت کے عیب اور عار سے نجات دی۔ فقد کدت اہلک فی ظلم تدارک ذاک بمقدارہ، میں تو تاریکی میں بالکل ہلاک ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے اس سے بچا لیا۔ فحمدا وشکرا له ما بقیت الہ الانام وجبارہ، جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی تعریف اور اس کا شکر کرتا رہوں گا، وہ تمام مخلوق کا خدا اور مخلوق کی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے۔ ارید بذلک اذ قلته مجاورۃ اللہ فی دارہ، ان اشعار کے کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر جنت میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور اپنے بت منات کی مذمت میں اشعار کہے، تاللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن، اللہ کی قسم اگر تو سچا معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ ایک رسی میں بندھا ہوا کنویں میں پڑا ہوا نہ ہوتا۔ اف لملقاک الہا مستدا الآن فتشناک عن سوء الغبن، اس پر تف ہے کہ تو معبود ہونے کے باوجود ذلیل و خوار اس جگہ پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے انتہائی برے نقصان کو معلوم کر لیا ہے۔ والذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتہن، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی اندھیری میں پڑا ہوا ہوتا۔ الحمدللہ العلی ذی المنن الوہاب الرزاق دیان الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب سے برتر، بڑے احسانات والا، عطیہ دینے والا، روزی دینے والا، جو ہر طرح کی عادتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔